خیبر نفس پیمبر ساقی کوثر علی علی یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر علی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد. اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. درود پڑھیں محمد والے محمد. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ خانہ خدا میں موجود ہیں. اور نہ فقط یہ کہ خانہ خدا میں موجود ہیں بلکہ اپنے اس وقت کو، خاص اس وقت کو اس ہستی کے ذکر سے منور کر رہے ہیں کہ جو کہ مولود خانہ خدا ہے. تو اس اعتبار سے جو زمان ہوا وہ بھی محترم ہوا اور جو مکان ہوا وہ بھی محترم ہوا. ظرف چاہے مکانی ہو یا زمانی اس وقت دونوں اعتبار سے محترم ہے. اور کتنی برکتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ جس ماہ میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے وہ بھی ماہ مبارکہ رجب ہے. آقا علیہ السلام اس ماہ میں دعا مانگا کرتے تھے. اور اس مقام پر آ کر میں ایک خاص بزرگوں کو تو سبق سنا رہا ہوں، جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ عموماً ہمارے یہاں دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے. دعا کو مانگا جاتا ہے، طلب کیا جائے پروردگار سے. وہ جو عطا کرنے والا ہے اس سے مانگا جاتا ہے. اور جب مانگا جاتا ہے تو پورے وجود کے ساتھ مانگا جاتا ہے. اگر دیکھنا ہو تو کسی بچے کو دیکھ لو کہ بچہ اپنے باپ سے کس طرح سے وہ جو آپ کہتے ہیں ضد کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. مانگنے کا سلیقہ اس بچے سے سیکھ لو. جب تک مل نہیں جاتا باپ کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی. تو اس
بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دل میں یہ عجیب انداز کا شک ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی۔ اس شک کے عالم میں دعا کرو گے تو پھر کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر رسول اللہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کتنا گہرا جملہ ہے، اللہ اکبر، بہت توجہ رکھیے گا۔ ایک اور نقطہ عرض کروں، یاد رکھیے گا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا ائمہ معصومین علیہم السلام، جب کبھی کسی شخصیت کو پڑھا جاتا ہے اور ان کے کمال کو درک کیا جاتا ہے تو دو انداز ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کے کلام میں غور و غوص کیا جائے، جو کہ عموماً بیان کیا بھی جاتا ہے اور بہت سے اہل علم حضرات کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک شخص کا کلام ہوا کرتا ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء ہیں، گروہ انبیاء میں سے ہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں، یعنی مولا متقیان بھی اگر بات کریں گے تو کس کے مطابق بات کریں گے؟ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں گے۔ ایسا ہی ہے، آسان انداز میں بات کریں گے، سہل انداز میں بات کریں گے۔ یہ خود رسول اللہ کے معجزات میں سے ہے۔ کتنا سادہ سا جملہ ہوتا ہے، کتنا بالکل ایسا کہ جو کہ ایک عام آدمی بھی اس کے الفاظ کو سمجھ جاتا ہے، لیکن جب غور کرتے ہیں تو وہ جملہ گہرا بہت ہوتا ہے۔ اس کو فصاحت کہیں گے، فصیح جملہ ہے، یعنی کہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتوں کا مہینہ اسے قرار دے، بارک لنا، ہمارے لیے برکت قرار دے۔ کس کو؟ رجب کو اور شعبان کو۔ اور پھر کیا ہو؟ کہا وَبَلِّغْنَا۔ بلغنا کا کیا معنی؟ بلغ پہنچا دینے کو کہتے ہیں، نا کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پہنچا دے۔ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ روز سورج طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہو جائے گا، یہ چاند طلوع ہوگا، غروب ہو جائے گا، یہ ماہ و سال آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، نہ آپ سے پوچھ کر چاند طلوع ہوگا، نہ آپ سے پوچھ کر غروب ہوگا، مہینے یوں ہی آتے رہیں گے، چلے جائیں گے۔ بہت توجہ رہے، اگر اس انداز سے رمضان آیا اور چلا گیا تو اس میں آپ کو اور مجھے کیا نصیب ہوا ہے؟ رسول اللہ کہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان تک پہنچانا یعنی کیا معنی؟ یعنی وہ جو بافضیلت مہینہ ہم تک آ رہا ہے، ہمارے نفس میں وہ قوت پیدا کر دے کہ ہم اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اس اعتبار سے ہمیں پہنچا دے، یعنی ہمیں اہل قرار دے کہ ہم اس ماہ مبارک سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس اعتبار سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، کیا کہا بہت ہی اختصار کے ساتھ؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ قرآن کریم میں آیات معجزے کے عنوان سے آتا ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو معجزے کے ساتھ بھیجا، آیات کے ساتھ بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ کہا ان اخرج قومک۔ بہت توجہ، جس کو کہتے ہیں ایک نکاتی ایجنڈا۔ اگر کوئی امپلائر کسی کو ہائر کرتا ہے تو اس کی جے ڈیز ڈیفائن کرتا ہے، یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، یو آر سپوز ٹو ڈو دس تھنگ، دس از دا کانٹریکٹ بٹوین یو اینڈ می، لکھا ہوا ہے اس میں تمہاری جاب ڈسکرپشن، یا جسے آپ KRA کہیے، کی رول ایریاز،
کہ اس جگہ آپ نے کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا تو ہاتھ میں پرچہ کیا تھامایا ہے؟ JDs کیا ہیں؟ کہا اس لیے ارسلنا ہوا ہے تمہارا کہ آپ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں گے، نور کی طرف لے جائیں گے۔ یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد قرار پایا، چاہے پہلے نبی ہو، درمیان میں نبی ہو، آخری نبی ہو، جو بھی نبی مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں ان کا ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایک نکاتی ایجنڈا یہی ہے کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالو، نور کی طرف لے جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو سفر ہے ظلمات سے نکل کر نور کی طرف لے جانا، اصلاً خدائے وحدہ لا شریک یہ اعلان کر چکا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ان مومنین کا، نکال لیتا ہے انہیں ظلمات سے اور کس طرف لے جاتا ہے؟ نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر پروردگار ولی ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ کام وہ کسی سبب کے تحت کرے گا۔ یقیناً اگر پیاس لگی ہو اور ہم اچانک سے پانی پئیں تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ پوچھو پیاس کس نے بجھائی؟ تو کہتے ہیں پانی نے بجھا دی۔ جی نہیں، رکو، پانی نے پیاس نہیں بجھائی، پانی تو سبب بنا ہے، پیاس اس نے بجھائی ہے۔ بہت ہی ایسا باریک نقطہ کہ جس سے روز ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کر سوچتے نہیں ہیں کہ پیاس پانی نے نہیں بجھائی ہے، پانی تو سبب بنا ہے، سبب بنانے والے نے پیاس بجھائی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ممکن ہے کوئی پانی پی پی کر مر جائے، پیاس نہ بجھے، اور اگر وہ چاہے تو ممکن ہے کوئی پانی نہ پیے، آج بھی زندہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا ایک بستی ایسی بسی تھی جس کے کنارے پر فرات بہہ رہا ہے، لیکن جو پانی پی رہے تھے، دکھا کر پی رہے تھے، آج ان کا نام دشنام بن گیا ہے۔ اور وہ جو پیاسے ذبح ہو گئے، کس کے لیے؟ اس کے دین کے لیے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، تو کس لیے بھیجا حضرت موسیٰ کو؟ سبب بنا کر بھیجا، اور سبب کیا قرار پایا؟ اپنی قوم کو ظلمت سے نکالو، نور کی طرف لے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ اگلا جملہ بہت اہم ہے کہ دیکھو جب تم یہ کام کر رہے ہو نا تو ایک کام اور کرتے رہنا درمیان میں، کرنا تو وہی ہے، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، مگر ایک کام کرتے رہنا درمیان میں۔ وہ کیا ہے؟ تذکر دیتے رہنا، انہیں یاد دلاتے رہنا۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور انہیں یاد دلاتے رہو۔ کیا یاد دلاؤ؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن انہیں یاد دلاتے رہو۔ اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟ پروردگار خالق کل شیء ہے، ہر وہ شے جس پر شیعت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وہ شے جو میرے اور آپ کے ذہن فکر میں شے کے اعتبار سے آ رہی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ پروردگار نے خلق کیا ہے اسے۔ تو ہر چیز کس نے خلق کی؟ پروردگار نے خلق کی۔ یہ جو دن جسے ہم کہتے ہیں سورج کی ایک دن کی مسافت، یہ ایک دن قرار پاتا ہے۔ سورج کو کس نے خلق کیا؟ خدا نے خلق کیا۔ یہ چاند کس نے خلق کیا؟ خدا نے خلق کیا۔ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ پروردگار ہے۔ تو جب کائنات کا خالق پروردگار ہے، جب سیاروں اور ستاروں کی حرکت کا نام ہی ہم دن اور رات قرار دے رہے ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ تمام ایام مخلوق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر مخلوق ہوئے تو ان کا خالق کون ہے؟ کہا پروردگار ہے۔ تو جب تمام کے تمام دن کا خالق پروردگار ہے تو تمام دن اللہ کے دن ہوئے۔ تو جب تمام دن ہی اللہ کے دن ہوئے تو حضرت موسیٰ کو خاص یہ کہنا
کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اللہ کے دن کے علاوہ بھی کیا کوئی دن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اللہ کے دن کے علاوہ تو کوئی دن نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کہا جائے خاص اللہ کا دن، تو اس میں کوئی گہرائی ہے، سمجھنے والی بات ہے. یہاں پر مفسرین علیہم الرحمہ نے یہ تفسیر کی ہے معصومین کے اقوال کی روشنی میں کہ یہاں ایام اللہ سے کیا مراد ہے. کہا ایام اللہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت نعمتیں نازل کی تھیں، اور ان کو گاہے بگاہے کہا بھی تھا کہ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہیں. تو حضرت موسیٰ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ذرا یاد دلاتے رہو کہ ہم نے کیا کیا نعمتیں ان پر اتاری ہیں. مثلا سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ فرعون سے نجات دے دی، سب سے بڑی نعمت تو یہی ملی. اور اس درمیان میں کہاں کہاں پر ان کی مدد اور نصرت کی، من و سلوہ نازل ہو گیا، پتھر پر عصا مارا چشمہ جاری ہو گیا، پانی پر عصا مارا تو خشکی ظاہر ہو گئی. بہت توجہ رہے، یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار اسباب ساز بھی ہے، اسباب سوز بھی ہے. کیا سمجھے؟ سبب بناتا بھی ہے، اسباب ساز بھی ہے، اسباب سوز بھی ہے. عصا تو وہی عصا تھا کہ جس کو جب تری پر مارا تھا تو خشکی ظاہر ہو گئی، گویا پانی کو خشک کر دیا. آج عصا وہی عصا ہے، جب پتھر پر مارا جا رہا ہے تو وہ جس نے کل خشکی کو تری کو خشک بنا دیا تھا، آج خشکی کو تری میں کنورٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم وہی مسبب الاسباب ہے. اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، دریا پر مار دو. یہ تو نہیں کہہ رہا ہے موسیٰ آؤ ذرا 2 رکعت نماز پڑھو، ہم سے دعا مانگو، ہم راستہ بنائیں گے. یہاں پر ایک اور اشارہ بھی دے رہا ہے. کیا اشارہ ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، دریا پہ مار دو. یعنی کہ کیا اس وقت آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو تمہاری قدرت میں ہے تم وہ تو کام انجام دو، مدد کرنے والے ہم ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. 7 دروازے ہیں، اندر سے نہیں باہر سے بند ہیں. اور زلیخا کا ارادہ کیا ہے؟ جب جان لیا تو اب حضرت یوسف کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت یوسف کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ بس ایک ہی حل ہے، دروازہ اگرچہ بند ہی صحیح، میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں دروازے کی طرف دوڑ لگا دوں. ادھر حضرت یوسف نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دروازہ جو اندر سے نہیں باہر سے بند تھا، یہاں حضرت یوسف دوڑ لگا رہے ہیں، دروازے باہر سے خود کھلتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ، تم دروازوں کو بند دیکھ کر گھبراؤ نہیں، تمہاری قدرت میں کیا ہے؟ دروازے کی طرف دوڑ لگا دینا، دروازے کو کھولنا اس کا کام ہے. بس یاد رکھیے گا کہ جو حضرت یوسف کا خدا ہے وہی ہم سب کا خدا ہے. جو حضرت یوسف کی مدد کرنے والا ہے وہی خدا آپ کی اور میری مدد نہیں کرے گا تو پھر کس کی مدد کرے گا؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو کہا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، ایام اللہ یاد دلاؤ. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ کہا وہ دن ہیں کہ جس دن کوئی نعمت ملی ہو. نتیجہ دینے والا ہوں، بہت توجہ رہے. جس دن کوئی نعمت ملی ہو، اگرچہ یہ تو خود ایک سوال ہے کہ کوئی نعمت ملی ہو، ارے اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جس کو گن نہیں سکتے. لیکن بہرحال اشارہ خاص طرف ہو رہا ہے کہ جس دن ہم نے ان پر وہ خاص نعمتیں اتاری تھیں ان کو یاد دلاؤ. جب ان کو وہ نعمتیں یاد دلاؤ گے تو نعمت کو یاد کر کے نعمت دینے والے سے رشتہ مزید مستحکم ہو جائے گا. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن کسی نعمت کو یاد کیا جائے اور اس کا نتیجہ
परवरदिगार करार पाए तो वो दिन कोई आम दिन नहीं, अय्यामुल्लाह है, अल्लाह का दिन है। क्यों? इसलिए कि नेमत को दर्क करने के बाद फौरन जो रद्द अमल होता है वो शुक्र नेमत होता है, वो नेमत का शुक्र होता है। नेमत के मिलने के बाद इंसान के पास दो रास्ते हैं कि इन्ना हदैनाहु सबील, ये नेमत का बयान हो गया, इम्मा शाकिरो व इम्मा कफूरा, कि या तो शुक्र करने वाला हो जाए या कुफरान करने वाला हो जाए। नेमत मिल गई है, दो रास्ते हैं, या तो शुक्र करो या कुफरान करने वाले खुदा ना खास्ता ना हो जाओ। नेमत का शुक्र क्या है? नेमत का शुक्र ये है कि जिस मकसद के लिए नेमत देने वाले ने वो नेमत दी है, उस नेमत को उस मकसद के लिए इस्तेमाल करो, ये शुक्र नेमत है। और अगर उस मकसद के लिए वो नेमत इस्तेमाल ना की जाए तो ये नेमत का कुफरान कहलाएगा, कुफरान नेमत है। अजीजो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इसलिए मबऊस किया कि जुलमात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएंगे, ये नेमत का मकसद है। अब इस नेमत से शुक्र कैसे अदा होगा? इस नेमत का शुक्र ऐसे अदा होगा कि जिस मकसद के लिए नबी को मबऊस किया है, हम और आप वो मकसद पा लें, ये शुक्र नेमत करार पाएगा। तो चुनांचे परवरदिगार ने अंबिया के सिलसिले को इस अंदाज से जारी किया। और आज खास आज का दिन वो दिन कि जब खाने काबा से, अल्लाहु अकबर, वो जो अली इस अंदाज से खुदा के घर में ये जो नेमत आज हमें मिल रही है, अगरचे आज तो विलादत हुई है उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम आलम के सामने, तो 3 दिन के बाद वो बच्चा जलवा अफरोज़ होगा, अभी तो खाना काबा ही में है। और हमें रिवायात इस अंदाज से बतलाती हैं कि जब वो वक्त आया कि जो कि परेशानी का वक्त होता है, ख़वातीन के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला होता है कि जब उस आलम में कि जिस वक्त विलादत का वक्त करार जो पाया जाता है, जब वो वक्त हज़रत फ़ातिमा बिनते असद पर आया तो किस अंदाज से हरम मुतहर के अंदर आईं। चलते चलते उसी तरफ तो मकान था, यानी कि जिस तरफ आप इस वक्त रुकन यमानी है वहाँ से गिन कर तकरीबन 17 कदम चल लीजिए तो ये जो जगह बनती है यहाँ पर उनका मकान था। यहाँ से निकल कर वो किस तरफ आई हैं? आते साथ ना इधर देखा ना उधर देखा, दोनों हाथों को काबे की दीवार पर रख दिया। ऐ परवरदिगार, तुझे वास्ता है उस मौलूद का जो मेरे शिकम में है, मुझ पर इस मुश्किल को आसान कर दे। क्या दुआ की थी, क्या दुआ मांगी? मुझ पर ये वक्त आसान कर दे। तवारीख में मौजूद है कि दीवार होती है और फ़ातिमा बिनते असद दीवार में और उस खाने काबा में बक्का के अंदर तशरीफ़ ले जाती हैं। अब मुझे यहाँ ये बताइए, यकीनन इस मरहले से आप और हम बहुत सारे लोगों ने ये मरहला देखा होगा, यकीनन आपके घर भी विलादत हुई होगी, जिस वक्त वो वक्त आया होगा तो यकीनन बड़ा परेशानी का वक्त होता है। और जिस वक्त अचानक से हॉस्पिटल की तरफ भागा जाता है तो वो बड़ा परेशानी का वक्त है, आसान वक्त तो नहीं है। और उसके बाद यकीनन जब तक के बच्चा पैदा हो नहीं जाता तब तक एक फ़िक्र लाहक रहती है या नहीं? यकीनन ऐसा ही है। चैलेंज कर रहा हूँ, जाइए किसी रिवायत में बताइए कि यहाँ फ़ातिमा बिनते असद दीवार से शक हुई है और अंदर गई, दरवाजे से नहीं गई हैं, दीवार से गई हैं, चली गई अंदर, ठीक है। कितने दिन के बाद बाहर आई हैं? 3 दिन के बाद बाहर आ रही हैं। किसी रिवायत में बताइए कि जिसके यहाँ विलादत हो रही थी वो पलट कर कहीं कोई परेशान हो गया हो कि कहाँ चली गई, क्यों चली गई, खाना पानी कहाँ से आ रहा होगा, आ भी रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। ये इत्मीनान किस तरफ इशारा कर रहा है?
یہ اطمینان کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے نا کہ کون آنے والا ہے، آنے والا کوئی کون ہے، خاص ہے، اور کس انداز سے وہ آنے والا ہے۔ جب کعبے سے برآمد ہوا تیسرے دن، اب مجھے یہاں پر دوسرا نقطہ کہنے دیجئے، اس زمانے میں موبائل فون تو تھے نہیں کہ اطلاع دے دی جائے کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، آپ وہاں سے آئیے۔ اب رسول اللہ کا بھی عمل دیکھیے، بہت توجہ رکھیں کہ یہاں سے بنت اسد جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں، ادھر سے رسول اللہ بچے کو لینے کے لیے کعبے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ کوئی کمیونیکیشن تو نہیں ہوا ہے نا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے دیکھیے کیا کیا کہیے گا، کسی نے بیان تو نہیں کیا ہے۔ یہاں سے آپ اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں کس لیے؟ کہ اس کو اپنی آغوش میں لیں گے جسے پروردگار نے نعمت قرار دیا ہے۔ اب اس اعتبار سے چلتے چلتے جب گئے ہیں، وہاں سے فاطمہ بنت اسد آ رہی ہیں، یہاں سے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے۔ یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بھیا صحیح سالم ہے یا نہیں ہے، ولادت جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو کتنی بڑی پریشانی تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ پیدا تو ہوا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے، تیسرا دن ہے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی توجہ رکھیے گا، یعنی کہ کس انداز سے اطمینان کا عالم کیا ہے؟ بس اس انداز سے رسول اللہ کی آغوش میں بچے کو دے دیا ہے جیسے اپنی کسی امانت کو واپس اس کے امین کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ یہاں آپ نے بچے کو جیسے ہی آغوش میں لیا، شاعر نے یہاں کیا خوبصورت، آپ نصف نور کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ اس اعتبار سے جیسے ہی گود میں لیا ہے ادھر بچے نے آنکھیں کھول دی ہیں، کیونکہ کعبے میں تو بت رکھے ہوئے تھے۔ کعبے میں اگر علی کی آنکھ کھلتی تو یقیناً ممکن ہے بتوں پر نکاح جاتی۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ جس کے نام ہی علی ہو، اس کی پہلی نظر اگر علی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اور نظر علی ہوئی اسی لیے کہ پہلا منظر جو دیکھا ہے وہ چہرہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت، یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ یقیناً یہ شرف علی کو حاصل ہے۔ علی یوں ہی علی نہیں ہے، اس آنکھ کی علی ہونے کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے جس نے پیدا ہوتے ہی اگر چہرہ دیکھا تو محبوب کبریا کا چہرہ دیکھا ہے۔ اگر لعاب دہن کو چوس رہے ہیں تو محبوب کبریا کے لعاب دہن کو چوس رہے ہیں۔ یقیناً جو آغوش وحی میں تربیت پا رہا ہو وہ اگر زبان پر قرآن جاری نہیں کرے گا تو کیا جاری کرے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہاں شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی، آنکھیں کھلی ہیں نا، انہوں نے رسول اللہ نے علی کی آنکھوں میں دیکھا، علی نے رسول اللہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاعر نے کہا دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو، جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نور کے دو ٹکڑوں کا ملنا، اللہ اکبر۔ یہاں جوش نے بھی کیا جوشیلا انداز اپنایا ہے کہ سلمائے روزگار کو ذری قبا ملی، انسانیت کی عقل کو صدر ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی۔ قضا و قدر کو کیسے استعمال کیا؟ ہستی ہوئی
قدر کے گلے سے قضا ملی. قضا کسے کہتے ہیں؟ قدر کسے کہتے ہیں؟ قضا اسے کہتے ہیں جو ارادہ پروردگار ہے. قدر اسے کہتے ہیں کہ وہ ارادہ ہونا کیسے ہے. تو ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی. آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. درود پڑھ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. غرور صرف پروردگار کو زیبا ہے، تکبر فقط پروردگار کے لیے، کبریائی فقط اس کے لیے ہے. یقیناً کس لیے؟ شاعر کا ذہن، مجھے نہیں معلوم کہ شاعر کے ذہن میں یہ مطالب تھے یا نہیں تھے، لیکن جب میں نے جوش کا یہ شعر پڑھا میں نے کہا کہ کیا عمدہ شعر ہے. یعنی پروردگار کا جو خلقت کا مقصد ہے، وہ مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم کی معرفت مخلوق کو نصیب ہو جائے. یقیناً یہ جو انتظام ہو گیا ہے کہ یہاں پر خاتم النبیین موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کا جانشین موجود ہے، تا قیام قیامت دین محفوظ ہے. جو معرفت ہم دینا چاہتے ہیں ان ہادیان کے ذریعے سے یقیناً مل جائے گی. اس لیے یقیناً پروردگار عالم نے گویا فخر فرمایا، گویا غرور فرمایا کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے تمہیں نجات دے دی. بس عزیزوں ہم ذرا نتیجہ نکالتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نعمت تو مل گئی ہے. مولا علی یقیناً نعمت ہی نہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر، وہ نعمت حضرت موسیٰ بھی نعمت ہے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی نعمت ہیں. لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ آئے، وہ جو قوم کو نکال لیا تھا ظلمات سے نور کی طرف، اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ چلے گئے، قوم رہ گئی. اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو موجود ہے، لیکن اس میں تعلیمات موسوی نہیں ہیں. قوم موجود ہے، تعلیمات موسیٰ، اچھا، اور وہ قوم کیا کہتی ہے کہ ہمارے ہیں موسیٰ. موسیٰ نام تو رہ گیا ہے، لیکن تعلیمات موسوی قوم میں نہیں ہیں. اور وہ جو یہودی، اللہ اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت کرے، ورنہ نیست و نابود فرمائے. جہاں جہاں بھی مسلمان ان سے نبرد آزما ہیں انہیں ان کی نصرت فرمائے. کہ جس طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں ہم موسیٰ کی قوم ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم آل یہودا ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نہیں نظر آتی تو تعلیمات موسوی نظر نہیں آتی. اور اس وقت امت مسلمہ کے سامنے خاص طور پر اقوام عالم کے درمیان میں گویا ایک فتنے کی سی کیفیت میں موجود ہیں کہ قوم دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم موسیٰ کی قوم ہیں، لیکن جو نظر نہیں آ رہا وہ تعلیمات موسوی نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ عرصے کے بعد چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے. عیسیٰ کو تو اٹھا لیا گیا، قوم موجود ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہی ہے ہم قوم ہیں عیسیٰ کی، قوم موجود ہے لیکن نہیں ہے تو تعلیمات عیسوی ان میں موجود نہیں ہیں. اور جب تعلیمات عیسوی اس میں موجود نہیں ہیں تو اگرچہ قوم ہے لیکن تعلیمات سے دور ہے تو فتنے کے عنوان سے موجود ہے. عزیزو، اللہ نے جب جب نعمتیں دی ہیں، اگر شکر کرنے والے نے شکر نہ کیا اور کفران کر دیا تو پھر ممکن ہے قوم تو رہ جائے لیکن تعلیمات کے نہ ہونے سے فتنے کے طور پر پہچانی جا رہی ہو. تو اس اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موسیٰ کہ جو کہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے، ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، دنیا میں امن اور امان قائم کرنے آئے تھے، آج ان کی قوم موسیٰ کا نعرہ لگا کر قوم کو بانٹ رہی ہے، دنیا میں فساد برپا کر رہی ہے. یہ دنیا میں فساد پھیلانے والے یہودی جو خود کو موسوی کہتے ہیں لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ فرعونی کام کر رہے ہیں.
یعنی کہ گویا نظر تو موسوی آ رہے ہیں لیکن جو سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ہے وہ فرعونی سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ہے۔ بالکل اس طریقے سے نظر تو عیسوی لوگ آ رہے ہیں، نظر تو عیسائی آ رہے ہیں، لیکن عیسائیوں میں آج تعلیمات عیسوی نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھیلا کیا رہے ہیں؟ شرک پھیلا رہے ہیں، تثلیث کا نظریہ پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی سے انکار کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی اولین ترجیح ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ پھر شر کی صورت میں نکل آیا کہ یہاں سے بانٹنا شروع کر دیا، یہاں فساد شروع ہو گیا۔ تو بس عزیزو، علی بھی نعمت عظمیٰ ہیں، علی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جذب کر کے جس طریقے سے یہ طیب و طاہر ہیں ہمیں بھی طہارت کی زندگی نصیب ہو جائے۔ اب اگر یہ طہارت کی زندگی مجھے نصیب نہیں ہو رہی ہے، میرا کردار علوی کردار نہیں ہے، تو ممکن ہے خدا نخواستہ میں نام تو علی کا لے رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے جو سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ہے وہ علوی سافٹ ویئر نہیں ہے، وہ کوئی اور سافٹ ویئر ہے جو فرعونی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، نمرودی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، وہ حامانی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، وہ شدادی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، مگر وہ علوی سافٹ ویئر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ علی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میرے لیے کس قدر فخر ہے کہ تو میرا رب ہے، اور یقیناً میرے لیے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ فخر مولا علی علیہ السلام بندگی پر فخر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہونا چاہیے وہ بندگی کا سافٹ ویئر ہے۔ بس آج دیکھنا یہ ہوگا کہ میں اور علی کس حد تک قریب ہیں۔ اگر دیکھنا چاہیں اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں، بندگی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے؟ اگر بندگی نظر آ رہی ہے علوی کردار رکھتے ہو، اگر بندگی نظر نہیں آ رہی نام تو علی کا ہے لیکن بیچ میں کردار علوی کردار نہیں ہے۔ میں نے بہت ہی مشکل اور سخت بات بہت آسان انداز میں کر دی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو علی کا لیا جا رہا ہو، کہیں خدا نخواستہ اور خدا سے دور کر دیا جا رہا ہو، خدا کی وحدانیت ہی کو ختم کر دیا جائے، خدا نخواستہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ان کو دیکھ لو تو اگر دکھ جائے تو علی ہے، نہ دکھے تو خدا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسے شرکیہ، ایسے غلو آمیز الفاظ، اگر ایسی منقبتیں، ایسی نعتیں، ایسے ترانے کہ جن کے اندر شرک کی بو آ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام تو علی کا ہے لیکن سافٹ ویئر کوئی اور انسٹال ہو گیا ہے۔ اینٹی وائرس کی ضرورت ہے، اس سافٹ ویئر کو یقیناً ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، وائرس کو نکال کر باہر پھینک دو۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آؤ چلو دیکھو گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، ذرا اوپر ہاتھ لگا کر دیکھو کہیں قرآن پر دھول تو نہیں جمی ہوئی ہے؟ اگر قرآن پر دھول جمی ہوئی ہے سمجھ جانا قرآن پر بعد میں دھول جمی ہے، پہلے میرے نفس پر دھول جم گئی ہے کہ میں قرآن سے دور ہو گیا ہوں۔ جب قرآن سے دور ہو گیا ہوں، مجھے بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، اگر تم آج قرآن سے دور ہو گئے تو علی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہو؟ علی کے ساتھ تو وہی ہو سکتا ہے اپنے نفس میں جذب کرنے کے ساتھ دن اور رات بسر کرتا ہے۔ یہ علوی کردار ہے، یہ قرآن سے محبت، یہ محبت کا اظہار ہے۔ عزیزو بہت توجہ رہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ یہ قرآن سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ یقیناً کم از کم دن میں 10 آیتیں تو پڑھ کر سویا کریں، کم از کم یہ تو کہہ سکے مولا علی سے کہ یقیناً میں روز قرآن کی کم از کم 10 آیات کی تلاوت کیا کرتا تھا، ترجمہ پڑھا کرتا تھا، معنی اور مفاہیم کو درک کیا کرتا تھا۔ اور تو اور یہ پہلے علی کے لیے فرمایا ہے نا، الحق مع العلی والعلی مع الحق، القرآن مع العلی والقرآن مع العلی وعلی مع القرآن۔ تو بس اب یاد رکھیے گا، ہوتے ہوتے اوصیہ کا سلسلہ یہاں تک کہ آخری تک پہنچا ہے۔
آپ روز کم از کم 3 مرتبہ تو ان کو سلام کرتے ہیں. کیا کہہ کر؟ یہی کہہ کر تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک، یعنی قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ قرآن کے ساتھ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور قرآن سے رشتہ کیسا ہے. جو سلوک میں قرآن کے ساتھ کر رہا ہوں اصلاً قرآن کے ساتھ نہیں، علی کے ساتھ کر رہا ہوں، اصلاً امام زمان کے ساتھ کر رہا ہوں، اصلاً رسول اللہ کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہوں. اور جو یہ سلوک رسول اللہ کے ساتھ روا رکھا جائے گا تو وہ روز حشر جب رسول اللہ اپنے محبوب کبریا اپنے رب سے مخاطب ہوں گے تو جو شکوہ کریں گے تو کیا شکوہ کریں گے؟ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا. مہجور کا مطلب کیا ہے؟ مہجور کا مطلب یہی ہے کہ جس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا ہو. بہت توجہ، تعلیمات کو پسے پشت ڈالنے کا نام مہجوریت قرآن ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سے رسم و رواج رائج ہیں؟ یہ قرآنی رسم و رواج ہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ مولا علی کا طریقہ ہے. شادیاں بیاہ میں دیکھیے کس انداز کی خرافات، کس انداز کی فضول خرچی نہیں ہوتی. جب رسول اللہ کے گھر میں ایک ہی بیٹی ہے، شادی ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ جہیز تیار ہوا ہے. کس طرح سے جہیز تیار ہوا؟ آپ نے علی سے یہی پوچھا تھا نا کہ کیا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے بیان کیا گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے. آپ نے کہا گھوڑا اور تلوار تو تمہارے پاس یقیناً مجاہد کے لیے ہونا چاہیے، زرہ کو بیچ دو. 480 درہم کی زرہ بکتی ہے. کیا ہے 480 درہم؟ اس میں سے 63 درہم حضرت ابو بکر کو دیے جاتے ہیں اور ان سے کیا درخواست کی جاتی ہے اس انداز سے کہ آپ اس بچی کے لیے جہیز کا انتظام کیجئے. آپ نے جہیز کا انتظام اس انداز 63 درہم کا جہیز تھا. 63 درہم کیا معنی رکھتے ہیں؟ جب آپ نے برتن جمع کیے کیا تھا؟ برتن آپ کو پتہ ہے، تفصیل موجود ہے. وہ مٹی کے برتن، وہ خیبری حلہ، وہ کپڑے، وہ سیاہ رنگ کا لباس، وہ سفید رنگ کا لباس، یہ سب موجود تھا. رسول اللہ نے جیسے ہی جہیز کی چیزوں کو دیکھا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے پروردگار سے دعا طلب کی، اے پروردگار اس شادی میں برکت نازل فرما کہ جس کے جہیز کے اکثر برتن مٹی کے ہیں. یہ مٹی یعنی کہ سادگی، یعنی کہ رسول اللہ کی دعا اگر چاہتے ہیں سادگی اپنا لیجئے. رسول اللہ کی دعا ہمارے ساتھ ہے. وہ کام جو سادگی سے کیا جائے گا، وہ کام جو خلوص سے کیا جائے گا، رسول اللہ کی دعا ہمارے ساتھ رہے گی یقیناً. بس عزیزو، تو نعمت کا شکر ادا کیجئے، نعمت کا کفران نہ کر دیجئے.